استاد پچھلی آیتوں میں ہم نے طلاق کے مسئلے کو جو ہے دیکھا تھا، طلاق کی آیتیں دیکھی تھی، طلاق والا مسئلہ ختم ہوا، اچانک سے دودھ والا معاملہ سٹارٹ ہو رہا ہے، تو یہ کنیکٹیوٹی اور کیا اللہ ہم کو بتانا اور سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ تھوڑا کھولیے گا پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ عماد بھائی، یہ ساری کی ساری آیات جو ہیں یہ انتہائی خوبصورت آیات ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پورا ایک فیملی سسٹم جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے جیسے ہم شروع کرتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دو دفعہ جو ہے وہ ہمارے جو بردرز اینڈ سسٹرز ہیں ان کو بتایا ہے کہ بھئی دیکھیے ہو کیا رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک نیشن کے طور پہ متعارف کرا دیا۔ سورہ بقرہ میں جیسے ہم ایک نیشن کے طور پہ بن کے آتے ہیں تو اللہ ہمیں ایک اس نیشن کا کانسٹیٹیوشن دیتے ہیں، اس نیشن کا ایجنڈا دیتے ہیں، اس کے رہن سہن کے طریقے اور پھر اس میں لاز، اور ان لاز سے تاکہ وہ سوسائٹی بلڈ اپ ہو سکے، سوسائٹی کو بلڈ اپ کرنے کے لیے جو قوانین ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو کسی بھی سوسائٹی میں، معاشرے کے اندر اس کی اکائی، اس معاشرے کی اکائی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ایک عام آدمی ہے، اور ایک عام آدمی اور ایک عام فیملی ہے۔ عام فیملی کیا ہے کہ میاں اور بیوی۔ اب میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے وہ کس نوعیت کا ہے، وہ کس طرح کا ہے، کتنا اچھا ہے، کتنا برا ہے، کتنا کنیکٹڈ ہے، کتنا ڈسٹورٹڈ ہے، اس کی بہاف پر معاشرہ بنتا جاتا ہے۔ تو یہ وہ بنیاد ہے، وہ سٹیپ ہے، وہ اینٹ ہے، وہ پتھر ہے، وہ پہلی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جگہ ہے جہاں سے اس کے بعد معاشرے کی بناوٹ شروع ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو کسی معاشرے کو دیکھنا ہے اور اس کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کا اور آگے اس کے چیزوں کا حساب لگانا ہے، تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ لوگوں کی فیملیوں میں کس قسم کا ربط ہے، ان کی فیملیوں کا سٹرکچر کیسا ہے، بکھرا ہوا ہے، ٹوگیدر ہے، برا ہے، اچھا ہے، بچوں کا ایفیکٹ کیسا ہے۔ وہ تمام کا تمام شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ میاں اور بیوی کے تعلق سے، دو انسانوں کے تعلق سے، کیونکہ وہی انسان آگے ان دوسرے انسانوں کو پروڈیوس کر رہے ہیں اور وہ پورا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے سب سے پہلے ہمیں یہ طلاق کا مسئلہ سمجھایا ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس سے سب سے زیادہ فیملیز افیکٹ ہوتی ہیں، سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے اور سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ جو اکٹھی رہنے والی فیملیاں ہیں، جن میں میاں اور بیوی کے تعلقات اچھے ہیں، بہتر ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے بچوں کی جو گروتھ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، ان کے بچوں کے جو آپس کے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، وہ فیملی اسٹرکچر ڈیفرنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو جو لوگ آپس میں لڑتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں اور علیحدگی اختیار کرتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے جو بچے ہیں ان کے لیے پریشانی اور مشکلیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے طلاق کی آیات کے اندر دیکھیں آپ کس خوبصورتی کے ساتھ یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا ذریعہ نکالو، اور اگر طلاق تک نوبت آ بھی جائے تو اس کو جو ہے نا ریکنسائل کرنے کی کوشش کرو، ریکنسائل کرو، اور ریکنسائل اگر نہیں ہو پاتا تو پھر اس کا جو ہے وہ اس کو طلاق کی طرف لے کے جاؤ، یعنی کہ فیملی کو بچاؤ، فیملی بچاؤ، فیملی بچاؤ۔ 3 دفعہ اللہ نے اس کو، 2 دفعہ تو واضح طور پہ اللہ نے فیملی کو بچانے کے لیے کہا ہے کہ طلاق مرتان، یعنی کہ اس کو سٹیجز میں کرو، اور پھر تیسری دفعہ اگر ہو جاتی ہے یا اس میں بھی اگر تم بچانا چاہو فیملی، تو پھر مطلب اتنا بڑا پھر اللہ نے راستہ بھی دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف فیملی کو بچانے کے لیے، تاکہ لوگ اکٹھے رہ سکیں،